اندھیرے کے باوجود بالاشا کے لمس خوشبو سے اسے پہچان چکے تھے، لیکن ایک عجیب سی بدبو بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ بالاج کی لڑکاتی آواز سن کر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے سمجھنے میں سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا کہ اس نے شراب پی ہے۔ آیت بولنے کے لیے پھڑپھڑانے لگی کیونکہ بالاشا کے مضبوط ہتھیلی نے اس کے منہ پر کفل لگایا ہوا تھا۔ بالا نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے، وہ گہری گہری سانس بھرنے لگی۔ وہ جو بہت ہی ہمت سے اکیلے پاکستان سے دبئی آ گئی تھی صرف اپنے شوہر کو منانے کے لیے، بالاشا کو نشے میں دھت دے کر اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کیا لینے آئی ہو ایک قاتل کے پاس؟ وہ جب دوبارہ بولا تو لہجہ انتہائی سرد تھا، جبکہ آیت اندھیرے میں بھی اس کے سرد آنکھوں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی، جبکہ وہ اس وقت بری طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے غلط کیا؟ نہیں، تم نے بالکل صحیح کیا۔ تم کیسے غلط کر سکتی ہو؟ تم نے مجھ پر اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ گڈ، اب جو مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ بالکل نہیں تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو جان باتی، پلیز ایسا مت کہے، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کو تھام چکی تھی۔ بلال نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے اور جا کر لائٹ جلا دی۔ ہال میں ہوتی روشنی دونوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ آیت اس وقت بلیک لانگ شفون کے فراق میں اپنی دمکتی رنگت کے ساتھ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک سجا سے زیر کرنے کا سارا سامان کر کے آئی تھی۔ نیچے اس کے پیروں کے پاس اس کی چادر گری ہوئی تھی جو شاید وہ پہن کر آئی تھی، جبکہ آیت اس وقت گرے ٹی شرٹ میں وائٹ ٹراؤزر پہنے کیجول حالت میں تھا۔ ہمیشہ کے برعکس، جبکہ سامنے رکھی ٹیبل پر شراب کی بوتل کے ساتھ گلاس رکھی تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی اسے اس وقت نشے میں نہیں لگا۔ ہو گیا معائنہ، تو آپ نکلو یہاں سے۔ بلال اسے ہر چیز کو غور سے دیکھ کر دارت آیت اپنی جگہ سے اچھلی تھی، مگر اگلے پل سنبھل کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ آیت کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ بلال پلیز، میری آنسو کا گولا حلق میں اٹک گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ جاؤ تم اپنے بھائیوں کے پاس جن کے ساتھ تم خوش رہتی ہو، کیونکہ میں نہ صرف ایک قاتل ہوں بلکہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ وہ تلخی سے بولتا گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی سلاڈ کی وجہ سے آیت کو تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ سلاڈ کی دشمنی سے ہٹ کر اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن آیت ہمیشہ ان کے بیچ اپنے بھائیوں کو لاتی تھی۔ نہ صرف لائی تھی بلکہ سارے گھر والوں کے سامنے اس پر الزام لگا کر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ خود کو تھپڑ مارنے والے کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ میں بلاج اس کے بولنے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ اس کا یقین تھا خانزادے کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلے نہیں بھیجیں گے، ضرور ان میں سے کوئی اس کو چھوڑنے ضرور آیا ہوگا۔ کیونکہ جتنا غصہ اسے آیت پر تھا، اسے امید تھی وہ کچھ غلط کر جائے جس کا بعد میں اسے پچھتاوا بھی ہوگا۔ جب اسے وہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا، ایسا اچانک آیت کچھ نہ سمجھتی جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چباتے اس کے ہونٹوں پر جھکے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ بلا جیسا مضبوط شخص بھی شاک میں جا چکا تھا۔ اسے آیت جیسے شرمیلی لڑکی سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ آیت اپنی ایڑیوں کو اوپر کو اٹھائے، اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں پینچے، اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے لب سے بلاج کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا ہوا بھی اس کے لب سے بلاشا کی آنکھوں میں موجود غصہ خماری میں بدلنے لگا۔ آیت کے دور ہونے سے پہلے وہ اس کی کمر میں ایک بازو حمال کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے لمبے بالوں کو مٹھی میں جگڑے بری طرح ان ہونٹوں کو دانتوں میں دبوچ گیا تھا۔ کوئی نرمی نہیں تھی، جیسے اس کی ہر غلطی کی سزا اپنے لبوں سے دینے کا ارادہ ہو۔ آیت کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، مگر وہ پھر بھی بلاج کی ناراضگی کے ڈر سے اسے دور نہیں ہوئی، اور اپنی سانسوں کو سکون دے کر وہ اس کے ہونٹوں کو زیادہ بخشتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ دونوں ہی اپنی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کرتے۔ بلاج کی گرم سانسوں کی طرف سے آیت نے اپنا حلق تار کیا۔ کیوں آئی ہو؟ اس کا سوال اب بھی وہی تھا، نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، مجھے احساس ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اوکے، اب چلی جاؤ، بس سرد لہجے میں بولا، جبکہ ہاتھ اب بھی آیت کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بلاج کا چہرہ اگر اس کے چہرے کے پاس نہ ہوتا تو وہ سن نہ پاتا۔ اس کی بات پر بلاج نے اس کے بالوں میں گرفت سد کی تھی۔ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ دونوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند تھی، مگر ایک دوسرے کی سانسوں سے انہیں اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جانتی ہو نا کتنا خطرناک ہوں میں، اگر میرے ساتھ ہی رہی تو تمہاری سانسیں تانگ کر دوں گا۔ بلاج اس کے نچلے لب کو انگوٹھے سے مسلتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ بولو۔ آیت کی خاموشی پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جو اس کی باتوں پر سر بڑھتے چلا۔
مزید جگا گئی تھی۔ بلاج اسے چھوڑ کر تھوڑا دور ہوا۔ آیت نے اسے دور جاتے دیکھ کر گھبرا کر اس کے پاس آئی۔ وہ اتنی دور آگ اسے منائے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے قبول ہے۔ اس کی شرٹ سینے سے مٹھی میں بھیج کر دھیمی آواز میں سرگوشی کر گئی۔ آج تو وہ اپنی بیوی کا اللہ کی روپ دیکھ کر تب اسے اٹھا کر صوفے پر پٹک کر دوسرا پٹک کر خود اس پر جھک گیا تھا۔ کتا کتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ڈیلتا اسے کانپنے پر مجبور کر کے کیوں رہنا چاہتی ہوں میرے پاس؟ اس کی گردن پر لب پھیرتے دھیمی آواز میں پوچھنے لگا۔ آئلیسس کی بڑی تھی۔ بولو اس کی گردن پر ساتھی سے دانت کاٹ کر بولا پتہ نہیں۔ وہ درد سے مچ رہی تھی۔ تو کیوں آئی ہو میرا سکون برباد کرے؟ اس کی تھوڑی پر دانت گاڑتا اسے پوچھنے لگا۔ نہیں رہ پا رہی آپ کے بنا۔ وہ اظہار کر کے اس کی گردن پر منہ چھپا گئی۔ آپ ان کو گالی دے رہے ہیں؟ وہ اس کو دے کر گھٹ کر بولی۔ میں نے گالی قابل بلائی نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ اسے سب سے زیادہ مسئلہ ان سالوں سے تھا، پھر بھی وہ بڑی مشکل سے خود کو گالی دینے سے روکتا تھا، لیکن اس کی بیوی اس پر ہر بار بے وجہ الزام لگا دیتی تھی۔ ابھی آپ نے سالہ کہا۔ انہوں نے جیسے بلاج کی عقل پر ماتم کیا۔ تو سالے کو سالہ ہی کہوں گا، حالہ تو کہنے سے رہا۔ بالاج نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ ان کو بھائی بول سکتے ہیں، نام بھی لے سکتے ہیں۔ آئے نے اسے سمجھانا چاہا، دماغ مت خراب کرو۔ ان سالوں کا نام لے کر وہ ناگواری سے بول کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بلاج کا سر پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اور زیادہ اس کے گردن پر مزید لبوں سے مہر لگانے لگا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیزی سے دھڑ کر ایک پھلا کی چوٹ برپا کر رہی تھی۔ آیت ہلکان ہوتی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ آیت اس کی گردن کو بری طرح لال کر چکا تھا۔ بلاج اس نے تڑپ کر پکارا، مگر بلاج اس کے سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ تو اس کے وجود میں بری طرح سے گم ہو کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی احتجاج نہیں کر پا رہی تھی۔ بالاج نے اس کی پیپا ہاتھ لے جاتے جھٹکے سے ڈوری کھینچی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گہرا گلا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ بالاج خمار آلودہ نظر سے اسے دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا اس پر جھک کر جام بجا اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا۔ بے باک جسارت پر آئلیسس کی بڑی تھی۔ بالاج وہ گھبرا کر اسے پکار بیٹھی تھی۔ اب میری محبت میں تم اتنی محنت سے پاکستان سے دبئی تک آ ہی گئی ہو تو کچھ محبت مجھے بھی تو کرنے دو۔ وہ بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کمر پر جھکا، وہاں بھی اپنے لبوں سے مہر لگانے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں بھڑبڑا رہی تھی۔ اسے بالاج سے کبھی بھی اتنی بے باکی کی امید نہ تھی۔ شرم و حیا کے مالک اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ جتنی بے قراری اسے بالاج سا اسے چھو رہا تھا، اس کے بعد اس نے آیت کو کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ پوری رات وہ اپنی دیوانگی اور سرگوشی سے اس کی جان ہلکان کرتا رہا۔ مزید ایک ہفتہ اس کے قربت میں گزر کر آیت بالاج کے ساتھ شاہ مینشن آ گئی تھی، لیکن جتنی بار وہ اپنے فیصلے پر پچھتا سکتی تھی پچھتائی، کیونکہ بالاج شاہ اتنے ہی دنوں میں اسے ناگپور چڑھنے چکا چکا تھا۔ اسے سکون سے سانس تک نہیں لینے دیتا تھا۔ اسی دوران وہ دوبارہ خانزادہ ہاؤس میں بھی جا چکے تھے۔ سب اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ آج اسے جسا کی برتھ ڈے کے لیے خانزادہ مینشن جانا تھا، مگر بالاج نے دن میں بھی اپنی بے باکی سے اس کی جان ہلکان کر رکھی تھی۔ اگر اب آپ نے مجھے نہیں چھوڑا میں اما جان کے پاس چلی جاؤں گی، اس نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دھمکی دی تھی۔ جا کر دکھا۔ وہ مزید اس کی گردن پر اپنے لبوں سے نشان ڈالتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ اچانک فون کی بجتی بیل نے اس کا موڈ خراب کیا۔ پہلے تو وہ دو بار اگنور کرتا، لیکن تیسری بیل پر نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا کر کیا مسئلہ سکون نہیں تمہیں؟ کال اٹھاتے اس نے فرجاد کو جھٹکا تھا۔ آیت موقع دیکھتے باغ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اب آپ دن میں بھی کمرے میں گھسے رہیں گے تو مجھے ہی کال کرنی پڑے گی۔ اس نے شرارتی انداز میں کہا تو فون کو کان سے ہٹا کر گھورا تھا۔ کیا موت پڑی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے ہانی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، پلیز آج کی ملک جزدان کے ساتھ والی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لینا۔ وہ مسکین شکل بنا کر بولا، شرم سے ڈوب مرو، تم خود مجھ سے چھوٹا ہو کے بابا بننے جا رہے ہو، مجھے کوششیں بھی نہیں کرنے دیتا۔ بالاج کی بات پر فرجاد کا قہقہ گونجا تھا، جسے سن کر بالاج منہ بنا کر فون بند کر گیا۔ کچھ دن پہلے ہی شاہ مینشن والوں کو ہانیہ کی طرف سے خوشخبری ملی تھی۔ سب بے انتہا خوش تھے۔ ایک بالاج ہی تھا جسے آیت کو تنگ کرنے کا ایکسٹرا موقع مل گیا تھا۔ زیادہ مینشن کے گارڈن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سلار دوپہر میں ہی جزا کو گھر لے کر جا چکا تھا۔ ان دونوں کو خوش دیکھا فروا بیگم اور سائدہ بیگم نے بہت ساری دعائیں دی تھی۔ اس ایونٹ میں صرف فیملی والے ہی شامل ہو رہے تھے۔ فریحہ بھی اپنے شوہر بیٹی کے ساتھ صبح سے آ چکی تھی۔ آدھو شہریار افندی بھی پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کے ساتھ آنے والا تھا۔ شفا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا آدم اسے پکارا، جو پنک کلر کے گلابی فراق میں لائٹ سی جولی پہنے ہلکے سے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گلے میں اس کی گفٹ کی ہوئی گولڈ کی چین پہنی ہوئی تھی۔ جی اس نے مصروف سے انداز میں کہا، آپ ساڑی کیوں نہیں پہنتی؟ اس نے شفا کا دوسروں کے حساب میں رکھتے پوچھا، ساتھ ساتھ وہ تیار بھی ہو رہا تھا۔ شفا نے چونکوں سے دیکھا کیونکہ اس میں جسم نمایاں ہوتا۔ اس نے سادگی سے جواب دیا اور جلدی جلدی ساری چیزیں سمیٹنے لگی۔ آدم خانزادہ کی محبت میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس نے شفا کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔
آدم نے اپنی معصوم بیوی کو دیکھا جو سادگی میں بھی بے حد حسین لگتی تھی، اور اب تو اس کی قربت میں مزید نکھر گئی تھی۔ آدم نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ شفا نے اس کے کھینچنے پر گھبرا کر اس کے کندھے کو تھاما تھا۔ لیکن میں آپ کو ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں، آدم گمبھیر لہجے میں بول کر اس نے اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھایا اور اس پر اور خود پر ڈھیر سارا اسپرے کیا۔ پر مجھے شرم آتی ہے شفا کی، بلکہ حیا کے مارے سرداریز ہو گئی تھی، گال لال ٹماٹر کی طرح شروع ہو گئے تھے۔ مجھ سے کیسی شرم آدم نے اس کی گلے پر جھکا گہری سانس لی۔ کیونکہ آپ تنگ کرتے ہیں، شفا نے آنکھیں میچ لی تھی۔ آپ تو ایسے ہی میری جان نکال رہی ہیں، وہ خمار آلودہ لہجے میں بول کر اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کر کے وہ اندر تک سرشار ہوا، جبکہ شفا گھبرا کر اس کی شرٹ کالر سے تھام لی، اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ تو اس کا ارادہ تو مزید بھی کچھ کرنے کا تھا، کیونکہ آج کل منت کی وجہ سے وہ بہت کام ہی اس کے ہاتھ آتی تھی، اور رات کی ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے رات میں بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ بیچارہ اس کے ہونٹ آزادی بخشدہ گردن پر جھکنے لگا تھے کہ ملازمہ کی آواز پر سہج جنجلا گیا۔ سر شہریار سر آ چکے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے زیر لب شہریار کو بہت ساری گالی سے نوازا، جبکہ شفا ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ رہی تھی۔ آدم اچانک اس کے ہونٹوں پر جھکا، بری طرح اس کے ہونٹوں کے سارے رنگ چرا کر دور ہوا۔ شفا کے گلے میں سانس اٹکی تھی، اس کے دور ہوتے وہ کانسنے لگی تھی۔ آدم مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ سے ہی کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے شفا نے دروازے کو ایسے نظر سے گرا جیسے وہاں آدم کھڑا ہو۔ جلدی سے اٹھ کر اپنا ہودیہ دست کیا اور دوپٹہ اچھے سے پھیلا کر باہر نکلی۔ پیچ کلر کی برائڈل فراک میں تیار بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں باریک ڈائمنڈ کا سیٹ پہلے کوئی دلہن لگ رہی تھی، جبکہ پہلی بار شرم کے مارے اسے چہرہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ تو برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی، لیکن سالار نے سارا ارینجمنٹ کروایا تھا اور سب کی خوشی کے لیے وہ مان گئی۔ کل سالار نے جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ سوچ کر صبح سے ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی۔ سب کے آنے پر وہ عقیدت کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس وقت بھی کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہا تھا؟ شہریار مجھ سے ملتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جو تو بابے کے ساتھ کرتا ہے، آدم نے سنجیدگی سے غیر سنجیدہ جواب دیا۔ شہریار نے اس کی کمر پر مکہ جڑا تھا۔ تب تک شفا بھی منت کا ہاتھ پکڑے گارڈن میں آ چکی تھی۔ اس نے شہریار کو سلام کیا تو اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، اور منت کو ایک نظر دے کر عالیہ شہریار کی وائف کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ بھی وہاں آ گئی۔ شفا نے مسکرا کر اس کا سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عالیہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر محبت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شفا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، یہ لٹل پرنسس آپ کی ہے؟ عالیہ نے منت کے گال کو چھو کر پوچھا۔ جی میری بیٹی ہے منت، منت آنٹی کو سلام کرو، نے منت سے کہا تو وہ شرما کا ماں کے دوپٹے کے آگے کر گئی، جس کا مطلب تھا اسے شرم آ رہی ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھر کے آدم نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ منت یہ آپ کے ماموں ہیں، سلام کرے، آدم نے اسے شہریار کے سامنے کرتے کہا تو شفا نے نہ سمجھی سے اس کو دکھا، جبکہ شہریار چہرہ سنجیدہ تھا۔ آدم کے کہنے پر منت نے ہاتھ آگے کیا، جسے شہریار نے پڑتے جذبات سے تھام کر چوم لیا۔ وہ شرما کر جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کے، جبکہ شفا ابھی تک کنفیوز سی کھڑی تھی۔ بالاچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ آتے دیکھ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آتے ہی اما جان ہانیہ کے ساتھ اوٹو کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فرجاد و بلاج سارے مرد حضرات کے ساتھ ایک طرف کے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے موسم نے سب خوشگوار سے ڈالا تھا۔ سالار نے بلاج کو دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ وہ لوگ آپس میں بزنس کی باتیں کرنے لگے۔ اور کیسا چل رہا ہے تمہارا بزنس؟ بلا نے عرش کو دیکھا پوچھا۔ عرش نے جواب نہیں دیا تو سب نے اس کی طرف دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سالار نے جو اسی کے ساتھ بیٹھا تھا اسے کوہنی ماری، کیا ہوا کن خیالوں میں گم ہو؟ سالار نے اسے دیکھا پوچھا۔ ہاں نہیں کچھ نہیں، اس نے چونک کر جواب دیا۔ سب کی طرف دیکھا جو اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عرش کو پریشانی ہے کیا؟ شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں بھائی سب ٹھیک ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یقین تو کسی کو نہیں ہوا، مگر اسے فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سب کی دعاؤں اور تالیوں کے بیچ زندگی کاٹا تھا، اور سب سے پہلے منت کو کھلایا جو اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہی تھی۔ فوری کے بیٹے عریف نے اس میزنی کو دیکھ کر منہ بنایا، جس کے آنے کے بعد اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی، ایسا اس کا ماننا تھا۔ جزا نے اس کو بھی کیک کھلایا تو اس نے فوراً سے سب کو دیکھا تھا۔ اچانک جزا کی نظر سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سب نے سامنے دیکھا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، جبکہ بلاج اور فرجاد کے علاوہ سب کے چہرے پر پتھریلے تاثرات سج گئے تھے۔ اوٹو میں بھی اما جان اور ہانیہ ناسمجھی سے سامنے دیکھنے لگی، جبکہ شفا اس خوبصورت لڑکی کو حیرانگی سے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلیک سلیو لیس ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں گفٹ باکس پکڑے سیج سیج کر چلتی جزا کے پاس آئی، اس کے گالوں سے گال ٹچ کرتی مسکرا کر اسے گفٹ پکڑا گئے۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، اس نے جزا کا گال تھپتھپا کر کہا، جبکہ آدم کا پاس نہ چلا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔
زرش تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہریار نے بامشکل بضبط قدر سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے بھائی یہ کیسا عجیب سوال ہے، یہ میرے شوہر کا گھر ہے تو مجھے یہی ہونا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر ایک انداز سے اپنے بال لٹکے تھے، شفا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ دلچسپی سے یہ منظر دیکھے تو اسے منٹ نہیں لگا تھا بات سمجھ میں۔ اس نے ترہم بڑی نگاہوں سے شفا کو دیکھا جو خود ابھی تک سب سمجھنے کی کوشش کرتی۔ تھینکس بیٹا، اس نے آدم اور شفا کی عمر پر چوٹ کی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے تھینکس، اب اس کی ماں آ گئی ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ زرش نے شفا کا گال تھپتھپا کر تمساہر بڑی مسکراہٹ سے کہا اور اس کے ہاتھ سے منت کو ہاتھ شفا کو اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ منت شفا کی ٹانگوں کو سختی سے تھام گئی تھی جیسے اس کو زرش کا لمس پسند نہیں آیا ہو۔ شفا کو لگا اس کے سر پر کوئی چھت آ گئی ہے، وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ کھلی جگہ پر ہونے کے باوجود اسے وہاں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر دبا دیا ہو۔ صاحب کی پریشان نظر شفا کے چہرے پر جمی تھی۔ اس نے ایک آہری نظر آدم پر ڈالی جو اسی کے پاس آ رہا تھا۔ اسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ لہرا کر گرنے لگی تھی مگر فری اور خیدر نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ آدم بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ اٹھی پڑی، جلدی دیکھو اسے کیا ہوا، وہ پریشانی سے چیخ رہا تھا، جبکہ اپنی ماں کو سب کے بیچ پڑے دیکھا منت نے زور و شور سے ڈرونا شروع کر دیا تھا۔ زرش نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔